السلام علیکم دوستو یہ 31 اکتوبر 1984 صبح 9 بجے کا وقت ہے۔ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی صفدر جنگ روڈ پر واقع اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے باہر نکلتی ہیں۔ ان کا رخ اپنے سرکاری دفتر کی جانب تھا۔ اپنے سیکٹری آر کے دامن سے باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر چائے کی پیالی اٹھائے ایک ملازم پر پڑتی ہے جو مہمان کے لیے چائے لے جا رہا تھا۔ انہیں ٹی سیٹ مہمان کے لیے نامناسب لگا۔ وہ روک کر اسے واپس جانے اور اچھا سا ٹی سیٹ لانے کا حکم دے کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی پھاٹک تک پہنچتی ہیں تو 2 سکھ محافظ تیزی سے ان کی طرف لپکتے ہیں۔ ان میں سے آگے آنے والے بین سنگھ نامی گارڈ نے پستول نکال کر اس کا رخ اندرا کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ وہ جیسے ہی نیچے گری، دوسرے سیکیورٹی گارڈ ستونت سنگھ نے ان پر سٹین گن کی گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ چند ہی لمحوں میں اندرا گاندھی کا خون آلود جسم گیٹ کے ساتھ زمین پر بنے ہوئے راستے پر پڑا تھا۔ بیان سنگھ پنجابی میں چلایا، ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی دونوں حملہ آوروں نے ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دھاون نے گھائل اندرا گاندھی کو ایک کار میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا۔ آپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے قبل ہی وہ دم توڑ چکی تھیں۔ شام 4 بجے کے سرکاری اعلان میں ان کی موت کی تصدیق سے قبل ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے ان کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ گزشتہ رات اڑیسہ کے دورے سے واپس آئی تھیں۔ اس روز انہوں نے نامور اداکار پیٹرا سٹینوف کے ساتھ عوامی دربار میں لوگوں سے ملاقات کی فلم بندی کروانی تھی۔ سکھ گارڈز کے ہاتھوں اندرا گاندھی کی موت دراصل ان کے مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل پر کیے جانے والے فوجی آپریشن بلیو سٹار کا انتقام تھا۔ نامور ہندوستانی صحافی کلدیپ نیر کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے ان کے سکھ محافظوں کو تبدیل کرنا چاہا، مگر اندرا انہیں برقرار رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح محافظوں کو ہٹانے سے سکھ برادری پر برا اثر قائم ہوگا۔ اس قتل نے سارے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہلی میں سکھوں کے خلاف پرتشدد فسادات پھوٹ پڑے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف دہلی میں 3000 سکھ قتل کر دیے گئے۔ انتقام اور نفرت کی لہر اس قدر شدید تھی کہ مشہور قلمکار خشونت سنگھ اور جنرل جے ایس اروڑا جیسے نامور سکھوں کو بھی اپنا گھر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ منتقل ہونا پڑا۔ انڈین حکومت نے چیف جسٹس رنگاناتھن کی سربراہی میں قتل کے محرکات جاننے کے لیے خصوصی کمیشن قائم کیا، لیکن اس کی رپورٹ کسی واضح نتیجے کے بغیر گھومتی رہی۔ بعد ازاں ایک اور جج جسٹس ٹھکر کو مجرموں کی نشاندہی کی ذمہ داری دی گئی۔ کلدیپ نیر کے مطابق ان کی رپورٹ میں اندرا گاندھی کے سیکٹری دھاون پر شکوک و شبہات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی اکلوتی اولاد اور ان کے سیاسی ورثے کی وارث اندرا گاندھی کا جنم 19 نومبر 1917 کو الہ آباد میں ہوا۔ وہ کانگریس کے صدر موتی لال نہرو کی پوتی تھیں۔ اندرا نے سیاست، احتجاج اور آزادی کے نعروں کے ماحول میں پرورش پائی۔ باپ اور دادا دونوں مغربی تعلیم یافتہ اور یورپی طرز زندگی کے دل دادا تھے، مگر گاندھی کی قربت اور افکار کے زیر اثر ان کا سیاسی نظریہ ہی نہیں، رہن سہن بھی بدل گیا۔ اندرا کے نام کے لا کے گاندھی سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے موہن کرم چند گاندھی سے عقیدت کی وجہ سے اسے اپنے نام کا حصہ بنایا، مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے، بلکہ اس نام کے علاقے کی نسبت اندرا کے شوہر فیروز گاندھی کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پارسی گھرانے کے فرد فیروز گاندھی کا نہرو فیملی سے ابتدائی تعارف اندرا کی والدہ کامالا سے سول نافرمانی کی تحریک کے دوران ہوا۔ 1936 میں اندرا تعلیم کے لیے آکسفورڈ گئیں تو فیروز لندن اسکول آف اکنامکس کے طالب علم تھے۔ اندرا کا ان سے الہ آباد کی ملاقاتوں کے بعد لندن میں بھی میل جول بڑھا۔ فیروز گاندھی کی شخصیت اندرا کو بھا گئی۔ وہ اس کے نظریات کی ہی نہیں بلکہ اس کی ذات کی بھی اسیر ہو گئیں۔ دونوں نے اس مضبوط جذباتی وابستگی کو جب شادی کا روپ دینا چاہا تو جیسے پورے ہندوستان میں افراتفری مچ گئی۔ ہندو برہمن لڑکی کا پارسی خاندان میں شادی کے سوال پر مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ معروف اطالوی صحافی اوریانا فلاشی کو دیے گئے انٹرویو میں اندرا گاندھی نے انہیں بتایا کہ ان کے شادی کے فیصلے پر پورے ملک سے خطوط کے ذریعے موت کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ ان کے آبائی گھر آنند بھون میں خطوط کے ڈھیر لگ گئے تو انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیے۔ اندرا گاندھی کی بایوگرافی کا مصنف اس بارے میں لکھتا ہے کہ شروع میں نہرو کو بھی فیروز گاندھی سے شادی میں تعامل تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے اسے التوا میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ اندرا کسی اور ہندو نوجوان کو پسند کر لیں، اور اسی غرض سے انہوں نے اندرا کو گاندھی جی کے آشرم بھجوا دیا۔ نہرو خاندان کے لیے اندرا کا غیر ہندو سے شادی پر اصرار کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے قبل نہرو کی بہن وجیہ لکشمی پنڈت کی ایک مسلمان کے ساتھ شادی نے بھی طوفان برپا کیا تھا۔ وہ اپنے والد کے اخبار انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر سید حسین کے دام الفت میں گرفتار ہو گئی تھیں۔ دونوں نے نہرو خاندان کے علم میں لائے بغیر نہ صرف شادی کر لی تھی بلکہ لکشمی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔
اسٹینلے والپٹ اپنی کتاب نہرو میں لکھتا ہے کہ اس شادی نے ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی موتی لال نہرو کو مشکل میں ڈال دیا۔ کانگریس کے صدر کی بیٹی کا مسلمان ہو کر شادی کر لینا کٹر ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے نمایاں رہنما اس معاملے کو نمٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ آخر کار گاندھی جی نے ہندو مسلم تعلقات کی خرابی کا جواز بتا کر اس شادی کو ختم کروایا۔ سید حسین نے اخبار کی عدالت اور ہندوستان کو خدا حافظ کہہ دیا۔ وجی لکشمی پنڈت کو سوچ میں تبدیلی کے لیے گاندھی آشرم بھیج دیا گیا، لیکن اپنی پھوپھی کے برعکس اندرا اس معاملے میں خوش نصیب ثابت ہوئیں کہ گاندھی اور نہرو دونوں کو اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ 1942 میں تقسیم ہند تک دونوں میاں بیوی کے تعلقات مثالی رہے۔ نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم بنے تو اندرا نے اپنی والدہ کی عدم موجودگی میں خاتون اول کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ نہرو کی ذاتی اور سیاسی معاملات کی نگران اور معاون بن گئیں۔ اس مصروفیات کی وجہ سے فیروز گاندھی نظر انداز ہونا شروع ہو گئے، جس نے دونوں کے درمیان فاصلوں میں اضافہ کر دیا۔ ان کی زندگیوں میں تلخیاں اور جھگڑا معمول کا حصہ بن گیا۔ زریر ماسانی لکھتی ہیں کہ روسی صدر خروشیف کے دورہ ہندوستان کے موقع پر ایک تقریب میں فیروز گاندھی کو کچھ ممبران پارلیمنٹ کے ہمراہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اندر جانے سے روک دیا۔ اس توہین پر وہ تلملا اٹھے اور لوک سبھا میں اس کے خلاف آواز بلند کی۔ سن 1960 میں فیروز کی وفات تک دونوں کے درمیان تعلقات کا یہی عالم رہا۔ سن 1978 میں جب اندرا گاندھی اقتدار سے باہر تھیں تو ان کے حوالے سے نہرو کے پرائیویٹ سیکرٹری ایم او متھائی کی کتاب کے ایک غیر مطبوعہ باب کی اشاعت نے اندرا کی ذاتی زندگی کے بارے میں انکشافات اور اعتراضات کا سامان پیدا کر دیا۔ اس اشاعت میں اس کے اندرا کے ساتھ قریبی تعلقات کا ذکر بھی تھا۔ معروف صحافی کلدیپ نائر نے اپنی آپ بیتی میں اس بارے میں دلچسپ تفصیل بیان کی ہے۔ ان کے مطابق ایک ملاقات میں متھائی نے انہیں بتایا کہ اندرا ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے اس بات کو ناقابل یقین قرار دیا تو متھائی نے انہیں معروف صنعت کار اور ہندوستان ٹائمز کے مالک ڈی جی برلا سے اس بات کی تصدیق کرنے کو کہا۔ مصنف کو اس وقت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب برلا نے کہی ہوئی بات کی تصدیق کر دی۔ متھائی کے اس انکشاف میں اللہ جانے کتنی صداقت تھی، مگر اس الزام کی قیمت اس کو راجیہ سبھا کی نشست پر ٹکٹ سے محرومی کی صورت میں چکانی پڑی۔ پنڈت نہرو نے اپنی بیٹی کی سیاسی تربیت کی آزمائش کے لیے 1959 میں اسے کانگریس کا صدر بنا دیا، جس پر انہیں اپنے بہت سے پرانے ساتھیوں کی مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 1964 میں نہرو کی وفات کے بعد شاستری کی حکومت میں اطلاعات کی وزارت اندرا کے لیے حکومتی تجربے کی پہلی سیڑھی تھی۔ وزیر اعظم شاستری کی ناگہانی موت نے وزارت عظمیٰ کا دروازہ بھی ان پر کھول دیا، مگر یہ مرحلہ ان کے لیے آسان نہ تھا۔ کانگریس میں بزرگ ٹولے کے نام سے معروف جہاں دیدہ رہنماؤں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جن میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی اور سابق وزیر دفاع کرشنا مینن پیش تھے۔ کانگریس کی تاریخ میں پہلی دفعہ پارلیمانی پارٹی میں نامزدگی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اندرا کو 225 اراکین کی حمایت ملی جبکہ 149 اراکین مخالفت میں تھے۔ سن 1972 میں اندرا گاندھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں فکر بازی پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ طالوی صحافی اوریانا فلاشی کے اندرا گاندھی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے بھٹو کو غیر متوازن قرار دیتے ہوئے ان کی باتوں کو سمجھ میں نہ آنے والی کہا۔ اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد وہ بھٹو سے انٹرویو کی غرض سے بھی ملی۔ دوران گفتگو جب اندرا گاندھی کا تذکرہ ہوا تو بھٹو نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اوریانا فلاشی نے اپنی کتاب انٹرویو ود ہسٹری میں واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ بھٹو نے اندرا کو ایک درمیانے درجے کی عورت قرار دیا جو اوسط درجے کی ذہانت کی مالک ہے، اور ان کے اقتدار میں آنے کی وجہ صرف نہرو کی بیٹی ہونا ہے۔ مصنفہ کے مطابق بھٹو نے ان سے کہا کہ وہ کبھی بھی اندرا سے متاثر نہیں ہوئے۔ بھٹو نے کہا کہ میری اور ان کی پہلی ملاقات آکسفورڈ میں ہوئی تھی۔ وہ اس تعلیمی ادارے سے ڈگری حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں۔ دوستو، ان خیالات کی اشاعت کے بعد اندرا گاندھی کی طرف سے بھٹو سے ملاقات نہ کرنے کا اعلان آ گیا۔ دونوں اطراف سے ذاتی حملوں کی وجہ سے جنگی قیدیوں کا مسئلہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اور یانیہ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی سفیر کے ذریعے انہیں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی تردید کا کہا۔ کچھ عرصے میں ہی ان گرما گرم بیانات کی حدت میں کمی آ گئی۔ پھر دونوں وزیر اعظم کی ملاقات کے اعلان نے تلخی کے ماحول میں مزید کمی کر دی۔ جنتا پارٹی کی 3 سال حکومت کے بعد اندرا گاندھی پہلے سے زیادہ اکثریت سے برسر اقتدار آئیں۔ ان کے سیاسی وارث سنجے کی موت نے اندرا کو اندر سے توڑ ڈالا، اور سنجے کی بیوہ مانیکا کے ساتھ تنازعات نے ذاتی زندگی کو اور تلخ بنا دیا۔ بحیثیت وزیر اعظم آپریشن بلیو سٹار کا فیصلہ ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ 8 جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل میں موجود سکھ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں 800 سکھ جنگجو اور 200 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔
سن 2004 میں ان کی بہو اور کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ کانگریس کی قیادت آج بھی اندرا کے خاندان کے پاس ہے۔ نہرو کے خاندان کی چوتھی نسل آج بھی انڈین سیاست میں موجود ہے۔ اندرا گاندھی کی زندگی جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں کی عکاسی اور تشریح تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔